روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ آج بہت ہی نایاب موضوع پہ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کشف کیا ہے اور کشف القبور کا علم، کیا روحوں سے یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے رابطہ کرنا ممکن ہے؟ ایک ایسا علم جس کے ذریعے آپ خفیہ دنیا کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، روحانی دنیا کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خفیہ روحانی طاقتیں رکھی ہیں، یہ مختلف موقعوں پہ ظہور پذیر بھی ہوتی ہیں۔ ان خفیہ روحانی طاقتوں کا یا علم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اب کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، باطن کی آنکھ کا کھل جانا جو ہے یہی کشف ہے کہ ہم انسان وہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے مختلف مشقیں ہیں، مراقبے ہیں۔ تو اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ کسی انسان کے دماغ پر چوٹ لگ جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، وہ انگلش بولنی شروع ہو جاتا ہے، یا انسان عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خفیہ روحانی طاقتیں رکھی ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بندہ کو بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات کرے گا، ہم کہتے ہیں یار تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ یعنی اتنی ذہنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ اگلے بندے کا دماغ پڑھ لیتا ہے۔ کشف یا ٹیلی پیتھی تقریباً سیم علم ہے۔ ان کے ذریعے انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کشف القبور، ایک ایسا علم جس کے ذریعے اہل قبر سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور محدود معلومات مل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اپنا کمپلیٹ احوال انسانوں کو بتا سکیں۔ لیکن پھر بھی جب ہم ان سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سگنل، کوئی ایسی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اشارے مل جاتے ہیں جس سے ہمیں دوسری دنیا کا احوال معلوم ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ ہے کشف کا، باطنی آنکھ کھولنے کا، جس سے آپ کی روحانی طاقت کھل جائے گی، آپ جو ہے غیب کی باتیں جان لیں گے۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کے لیے تو خیر غیب ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، علیم الخبیر ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز معلوم نہیں ہوتی ہمارے لیے تو وہ غیب ہی ہے۔ اس کی مثال جو ہے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ خفیہ علم سکھا۔ تو وہ خفیہ علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کا حکم ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ان کا ایک ملازم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، یوشع بن نون، ان کو ساتھ لیتے ہیں، یہ بھی نبی ہیں بعد میں آئے۔ تو ان کو سفر کا حکم ملتا ہے کہ دریا کے اوپر چلے جائیں۔ وہ دریا پہ پہنچتے ہیں، ان کو نشانی یہ دی گئی تھی کہ ایک ایسے مقام پہ آپ پہنچیں گے کہ جو آپ نے پکا کر مچھلی رکھی ہوئی ہے یہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی۔ تو وہاں آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا جو آپ کو خفیہ علم سکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے ایک ایسا مقام آتا ہے، وہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ غلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو نہیں بتا سکتا، یا شیطان اس کو بھلا دیتا ہے۔ وہ آگے چلے جاتے ہیں
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں وہ بندہ نہیں ملا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ دریا کے پاس ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی۔ تو وہ غلام بتاتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہو چکا پیچھے ایک ایسی جگہ پہ، لیکن معذرت میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ وہ واپس وہاں لوٹتے ہیں، وہاں اللہ کے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تفاسیر میں اس بندے کا نام خضر علیہ السلام آیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، باقی قرآن پاک کے اندر ان کا نام نہیں آیا، صرف یہ کہا گیا اللہ کا بندہ۔ وہ ملتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہو، اس علم کو جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ سفر کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے کوئی بھی سوال نہیں کرنا۔ جب ہمارا سفر ختم ہو جائے پھر تمہیں سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور میں تمہیں علم بھی سکھاؤں گا۔ چل پڑتے ہیں، وہاں دریا پہ ایک کشتی والا آتا ہے، کشتی میں یہ سنا ہوا ہوگا واقعہ، میں مختصر آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ کشتی والا کرایہ نہیں لیتا، ان کو سفر کرتا ہے۔ جب منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کشتی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، توڑ پھوڑ دیتا ہے، اس کی پھٹیاں دائیں بائیں رنگ روغن خراب کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا بندہ تھا، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں منزل پہ بھی پہنچایا، اپنے کشتی خراب کر دی۔ تو وہ اللہ کا جو بندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سوال نہیں کرنا، آگے چلو۔ آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ تھپڑ مارتا ہے، بچے کو مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ تو نے ظلم کر دیا، ایسا کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، سوال نہیں کرنا، لیکن تم بار بار سوال کر رہے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ سے وعدہ لیتے ہیں کہ اب ہم بات نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ آگے جاتے ہیں، ایک بستی آتی ہے، وہاں کے لوگ نہ پانی پوچھتے ہیں نہ کھانا پوچھتے ہیں، بلاتے ہی نہیں ان کو۔ وہاں ایک دیوار گری ہوتی ہے، یہ لوگ وہ بندہ کہتا ہے کہ موسیٰ وہ دیوار کی تعمیر کریں۔ جب دیوار کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں عجیب معاملہ ہے، یہاں کے لوگوں نے تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی، ہمیں کوئی مہمان نوازی نہیں کی ہماری، اور تم ان کی دیوار بنانے لگے ہو۔ گری ہوئی ایک دیوار ہوتی ہے، بہرحال وہ مٹی کی دیوار تھی، وہ مٹی میں پانی ڈال کے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ جو لوگ دیہاتی ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ مٹی سے دیوار کیسے بنتی ہے، کافی مشقت کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے بندے، میں نے سفر کیا تھا تمہارے ساتھ علم کے حصول کے لیے، اور تم نے عجیب و غریب کام شروع کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بس موسیٰ، میرا اور تیرا سفر نہیں ہو سکتا، اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں۔ یہ جو راز ہے یہی جو ہے علم الغیب ہے یا کشف ہے، کہ اب دیکھیں غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس بندے نے کہا اے موسیٰ جب ہم سفر کر رہے تھے تو آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتیوں کو قابو کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے وہ کشتی توڑ دی، اور وہ جو بچے کو میں نے مارا وہ اس لیے کہ ان کے والدین نیک تھے، یہ بڑا ہو کے بہت ہی غلط انسان بننا تھا، تو اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا، اللہ ان کو نیا بیٹا عطا کرے گا۔ اب دیکھیں غیب ہے نا، لوگ کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو کچھ علم دیا ہوا ہے، وہ غیب نہیں، وہ کتاب اور حکمت کا علم ہے، اور کشف اس کا ایک ذرہ ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ عام انسان نہیں جو جانتے وہ چیزیں انسان جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ اب موسیٰ
وہ دیوار جو تھی یتیم بچے تھے ان کے باپ نے ادھر خزانہ دفن کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے وہ دیوار کھڑی کر دی کہ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے، تو یہاں سے ہمارا سفر ختم ہوتا ہے۔ تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے باتیں ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، تو یہ تو قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے یہ آیا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بندے کو کتاب اور حکمت کا علم دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آنے والے واقعات کو جان لیا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وحی، جو رب جانتا ہے وہ اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، وہ علم الوحی ہے جو صرف اللہ کا علم ہے، وہی جانتا ہے، وہی بتاتا ہے۔ ایک کتاب اور حکمت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو کتاب اور حکمت کا علم عطا کر دیتا ہے اس بندے کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، کشف کا ظہور ہوتا ہے اور انسان ایسی چیزیں جان لیتا ہے جو عام انسان نہیں جانتے۔ تو دوستو نیت خالص ہو، جذبہ خالص ہو تو بندہ جو ہے کوئی کام بھی کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ یہ کشف کا وظیفہ ہے، باطنی آنکھ کھولنے کا وظیفہ ہے۔ اس سے کشف القلوب بھی ہوگا کہ آپ کا دل بیدار ہوگا، آپ لوگوں کے سوچ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کشف القبور بھی ہوگا کہ آپ اس سے روحوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے احوال جان سکتے ہیں۔ کشف الاسرار بھی ہوگا کہ آپ ایسی روحانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، پر اسرار دنیا میں، جس کو عام لوگ نہیں جانتے۔ آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو حیرت انگیز ہے۔ تو دوستو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں چند شرائط بتا دیتا ہوں۔ شرائط یہ ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے یکسو ہو کر شوق سے، ذوق سے کرنا ہے، تنہائی ہو۔ اس وظیفے کی پہلی شرط ہے تنہائی۔ گھر میں میسر ہو تو بہت خوب، ورنہ یہ وظیفہ بہتر ہے کسی ویرانے میں، کسی پرانی مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے۔ آپ کے کپڑے خوشبودار ہوں۔ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ جلالی اور جمالی پرہیز جو ہیں عامل حضرات سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ جمالی پرہیز یہ ہے کہ کسی عورت سے بات نہیں کرنی، شادی شدہ ہیں تو عورت سے دور رہنا، اپنی بیوی سے بھی۔ اور دوسری پرہیز جلالی یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جو حیوانات سے تیار کی ہو، گوشت، دودھ، انڈا، مچھلی، کوئی ایسی چیز نہیں کھانی۔ سبزی کھا سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، دودھ دہی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ 40 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ باوضو ہونا شرط ہے، کپڑوں میں خوشبو لگی ہو، پاس آپ کے کوئلے کا انتظام ہو جس پہ آپ عود یا عنبر کی دھونی دے سکیں، کیونکہ عود یا عنبر کی دھونی دینے سے جو ہے روحانی طاقتیں جو ہیں وہ جلدی بیدار ہوتی ہیں۔ اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ ایسے ہے کہ جگہ آپ نے لے لی، وہاں پہلے تو آپ نے آیت الکرسی کا حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کا حصار لگائیں، حصار لگا کے آپ نے حصار کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ منہ آپ کا جنوب کی طرف ہو یا شمال کی طرف ہو، کیونکہ یہ قطب شمالی یا قطب جنوبی، یہاں مقناطیسی شعاعیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے روحانی طاقتیں وہ جلدی بیدار ہوتی ہیں۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا ہے آپ نے، جیسے ہندو آسن میں بیٹھتے ہیں۔ ہاتھ آپ کے دونوں گود میں ہو، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، کاؤنٹر والی ہو یا دانے والی ہو، کوئی مذائقہ نہیں۔ محبت سے 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 12,000 یا 13,000 کے قریب آپ نے لفظ پڑھنا ہے، یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی۔
یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی من الاسرار الدنیا والآخرت، من الاسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ اسکرین پہ بھی یہ دعا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کو 40 دن میں آپ نے پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ اس کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 1.25 لاکھ جب تعداد پوری کریں گے تو یہ دن میں آپ 1,25,000 کو 40 پہ آپ تقسیم کریں تو جو ہے تعداد نکل آئے گی۔ اس تعداد کے مطابق آپ نے روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ منہ آپ کا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو، آلتی مالتی مار کر بیٹھے ہوں، ذہن یکسو ہو، آنکھیں بند بھی ہوں یا کھلی بھی ہوں، لیکن آپ کا دھیان صرف اپنے وظیفے میں ہو۔ کوئی دائیں بائیں آواز یا کچھ بھی ہو جائے، آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا، حصار کے اندر رہنا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے۔ 40 دن میں 1,25,000 یعنی 1.25 لاکھ کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ اب وظیفے کے دوران آپ کو مختلف قسم کے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو الہام ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ اور جو لوگ بھی اس عمل کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو کے کامنٹ میں سبحان اللہ یا اللہ اکبر لکھ دیں، ان کو اجازت ہوگی۔ اور اگر وظیفہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو یہ روحانی دنیا کے لوگوں میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، یہاں وہ معلومات لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی۔ باقی جب 40 دن آپ عمل کر لیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ارواح سے رابطہ کیسا کرنا ہے۔ وہ طریقہ کار علیحدہ ہے۔ کشف القبور جو ہے یہ حاصل ہو جائے گا آپ کو، لیکن ایک طریقہ کار ہے، ایک میکنزم ہے کہ آپ نے کسی بھی روح سے کیسے رابطہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں پوری ڈیٹیل دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اظہار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم فضل رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔